دین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم خواتین اسلام، ناظرین و سامعین کرام، درس تفسیر کلام پاک میں سورہ بقرہ کی تیسری آیت کے حصوں کو تلاوت کر کے اس کے متعلق کچھ اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ سابقہ نشست میں نماز کے تعلق سے ذکر کیا گیا تھا کہ یہ کتنی اہم عبادت ہے اور اللہ کے بندوں کا اس عبادت سے غفلت برتنا مطلب یہ ہے کہ بندہ مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کر رہا ہے، اور جو برکتیں نماز کے ذریعے بندوں کو نصیب ہوتی ہیں ان برکتوں سے بندہ اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے۔ نماز کے تعلق سے یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ رب قدیر نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے قرب خاص میں نماز کا تحفہ اپنے بندوں کے لیے عطا فرمایا۔ نماز میں جو ہم اعمال کرتے ہیں، جو ہم ارکان ادا کرتے ہیں، جیسے نماز میں قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجدے ہوتے ہیں، قاعدہ ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں نماز میں ہوتی ہیں کہ جن میں سے بعض چیزوں کا کرنا فرض ہے، بعض کا واجب ہے، بعض کا سنت ہے، بعض کا مستحب ہے۔ یہ تمام عبادات کے اصول یا نماز میں جو کچھ ہے، ان تمام چیزوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق سے ہے جس کو ہم فرشتے کہتے ہیں۔ شاید آج تک آپ نے ان باتوں کو سنا ہوگا، اگر سنا ہے تو اس سبق کو پھر سے اپنے ذہن میں تازہ کر لیں، اور اگر نہیں سنا تو نماز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اور نماز کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ممکن ہے کہ آپ کے دل میں یہ باتیں گھر کر جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے دل سے کبھی نماز کے چھوٹنے کا خیال تک نہ رہے۔ آپ نے معراج کے واقعات سنے ہوں گے، اور ان واقعات میں اکثر و بیشتر علماء اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ نماز ہمارے لیے معراج کی رات فرض ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے بندوں کو اللہ کا یہ تحفہ ان کے حوالے کیا۔ نماز کے پڑھنے کی جب بات آئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نماز کیسے پڑھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو، یعنی جس طریقے سے میں ادا کرتا ہوں اسی طریقے سے تم بھی نماز پڑھا کرو۔ نماز میں بندوں کے لیے کچھ باتیں فرض ہیں، نماز سے پہلے کچھ باتیں شرط ہیں، جن میں طہارت کا ہونا ہے، اور اسی طہارت میں بندہ جہاں پر نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا،
جن لباس میں نماز پڑھ رہا ہے اس لباس کا پاک ہونا اور خود بندے کا پاک ہونا، ظاہری نجاست سے حدث اکبر ہو کہ حدث اصغر ہو، یعنی اس پر غسل فرض ہو تو اس سے پاک ہو کر وہ نماز پڑھے، اور اگر وضو فرض ہو تو وضو ادا کر کے وہ نماز پڑھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ ستر عورت ہو، یعنی شرمگاہ کا چھپا رہنا، اور پھر نیت ہو، وقت ہو، استقبال قبلہ ہو، تکبیر تحریمہ ہو۔ یہ نماز کے بیرونی شرائط ہیں۔ اس کے بعد جب بندہ اللہ اکبر کہہ لیتا ہے تو اب اس کے لیے دنیا کے تمام کام حرام ہو جاتے ہیں۔ جب تک اللہ اکبر نہ کہا تھا وہ کسی سے بات بھی کر سکتا ہے، کسی کے سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے، کسی کو اپنے بازو بلا کر بٹھا بھی سکتا ہے، کھڑا بھی کر سکتا ہے، کسی کا کوئی قرآن پڑھ رہا تھا اور اس کو غلطیاں آ رہی تھی تو اس کی غلطیاں بھی بتا سکتا ہے، مگر حالت نماز میں اب بندے کے لیے یہ تمام کام ناجائز ہو جاتے ہیں۔ ہاں، غلطی بتانا اس وقت میں اس کے لیے مناسب ہوتا ہے جب وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور امام نے کچھ نماز میں غلطی کر دی، تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ امام کی غلطی کو آگاہ کرے اور امام کی غلطی کو درست کرے۔ بازو میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہو اور اس نے قرآن پڑھتے پڑھتے غلطی کر لی اور آپ نے نماز میں اس کی غلطی کو دہرایا یا اس کی غلطی کو درست کیا، تو اس کی غلطی تو درست ہو جائے گی مگر آپ کی نماز چلی جائے گی، آپ کی نماز باقی نہیں رہے گی۔ نماز میں اب نماز والے ہی کام کرنے ہیں۔ نماز والے کام میں ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ تکبیر تحریمہ یہ شرط بھی ہے، فرض بھی ہے۔ اس کے بعد ہے بندے کا قیام کرنا، اسی قیام میں بندے کا قرت کرنا، اور پھر اس کے بعد بندے کا رکوع کرنا، بندے کا 2 سجدے کرنا، بندے کا قید اخیرہ کرنا، نماز کو اپنے فعل سے ختم کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بندوں کے لیے فرائض ہیں، اس میں واجبات بھی ہیں۔ انشاءاللہ جب فقہی مسائل آئیں گے ہم اس کا تفصیل کے ساتھ عرض کریں گے۔ نماز میں قیام کہاں سے آیا؟ نماز میں رکوع کہاں سے آیا؟ نماز میں 2 سجدے کہاں سے آئے؟ نماز میں قید اخیرہ کہاں سے آیا؟ اس کے متعلق اکابرین اپنی تحقیق کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک شب معراج تشریف لے گئے اور مسجد اقصیٰ میں آپ نے نبیوں کی امامت فرمائی، تو وہاں سے ایک نورانی سیڑھی جو آسمان کی طرف جاتی تھی حضور کی خدمت میں پیش کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سیڑھی کے ذریعے پہلے آسمان پر پہنچے۔ جب وہاں پر حضور پہنچے، واقعات بڑے طویل ہیں، صرف ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے اور اصل جو ہماری جو گفتگو ہے اس کی طرف ہم توجہ دلائیں گے۔ حضور وہاں پہنچے، دروازہ کھلایا گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ وہاں پر موجود ہے اور اس فرشتے کے ماتحت 1,00,000 فرشتے موجود ہیں۔ اس فرشتے کے ماتحت یعنی اس کی خدمت کے لیے سمجھیں، اس کا ساتھ دینے کے لیے سمجھیں، 1,00,000 فرشتے وہاں پر موجود ہیں۔ میں نے فرشتے کو سلام کیا تو تمام فرشتوں نے مجھے جواب دیا، مجھے خوش آمدید کہا، مجھے ویلکم کیا۔ اب اس کے بعد میں نے وہاں پر دیکھا کہ فرشتوں کی ایک بڑی جماعت قیام کر رہی ہے۔ قیام کے معنی ہوتے ہیں کھڑے ہونے کے، جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بات آئی ہے تو ایک مسئلہ سماعت کر لیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں قیام کرنے کی طاقت رکھتا ہو، کھڑے ہونے کی طاقت ہو نماز کے اندر، اس کے باوجود وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ اس کا دوسرا مسئلہ سن لیں کہ اگر کوئی شخص زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتا، زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا، میں عورتوں سے بھی کہتا ہوں، عورتیں کچھ نہ ہو بیٹھ کر ہی نماز پڑھتی ہیں۔ 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لیا، دوسری بیٹھ کر، تیسری بیٹھ کر، چوتھی بیٹھ کر، پتہ نہیں کہاں سے سیکھی ہے نماز، کس نے بتا دیا، طریقہ معلوم ہی نہیں ہے، پوچھتی بھی نہیں ہے، دوسری بہت ساری باتیں پوچھتی ہیں۔
کہ کنڈوں کی نیاز کیسے کرنا، اس میں گوشت کھانا نہیں کھانا، یہ سارے نفل باتیں مستحب باتیں پوچھ لیتی ہیں، فرض باتوں کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہیں، یہ روز کون کھڑے ہو کر 5 وقت نماز پڑھے؟ جتنی آسانی ملے مل جائے۔ تنقید نہیں کر رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عورتوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر وہ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جو نماز فرض ہے، جو نماز سنت ہے، مؤکدہ ہو کہ غیر مؤکدہ ہو، جو نماز واجب ہے، ان میں قیام کرنا فرض ہے۔ نفل نماز کے لیے علماء نے، فقہا نے چھوٹ عطا فرمائی ہے کہ بندہ اس میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اس کے لیے بھی فرما دیا کہ جو بیٹھ کر نفل ادا کرتا ہے وہ مکمل ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، اسے صرف آدھا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ قیام کرنے پر قادر ہیں، جو کھڑے ہو سکتے ہیں، کھڑے ہونے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک اپنی طاقت سے کھڑا ہونا، دوسرا کسی چیز کا سہارا لے کر کھڑا ہونا۔ اگر کوئی ایسا بھی ٹھہر سکتا ہے اور وہ نہیں ٹھہرتا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوتی، اس کے لیے قیام کرنا ضروری ہے۔ ہاں، رکوع میں جانا مشکل ہے تو وہ بیٹھ جائے، جب امام رکوع کی آواز دے، یا آپ کو جب رکوع کرنا ہو تو اس وقت آپ چیئر پر بیٹھ جائیں، کرسی پر بیٹھ جائیں، پھر رکوع کر لیں، پھر سجدے کر لیں، پھر کھڑے ہو جائیں۔ نہیں ہے طاقت، سہارا لے کر بھی اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ پر کھڑا ہونا فرض ہے، بھلے ہی 1 تسبیح یا 3 تسبیح کی مقدار آپ کھڑے ہو سکتے ہو، اور اس کے بعد آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو سکتے ہو تو آپ بیٹھ کر اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ مگر قیام کرنے کی طاقت اور قیام نہ کرے تو پھر یہ بہت بڑا بندے کے لیے مکروہ اور ناپسندیدہ عمل بھی ہے، اور بندے کی نماز کو فاسد کرنے والا عمل ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا فرشتے قیام میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول، اب غور سے سننا ان باتوں کو، اور بعد میں آخر میں اس کا ایک نتیجہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے دریافت کیا، اے جبرائیل، یہ کب سے کھڑے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اللہ نے انہیں پیدا کیا یہ اسی حالت میں ہیں، اور قیامت تک یہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ کھڑے ہیں تو جھکیں گے نہیں، بیٹھیں گے نہیں، ادھر ادھر نہیں ہوں گے، بلکہ جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے اسی حالت میں ہیں، اور قیامت تک اسی حالت میں رہیں گے۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سال گزر چکے ہیں، وہ فرشتے قیام میں ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے لیے اس عمل کو مانگ لیں، کیونکہ یہ عمل رب کا پسندیدہ عمل ہے۔ اگر رب کو یہ چیز پسند نہ ہوتی تو رب انہیں کھڑے ہونے نہ دیتا۔ اے میرے آقا، آپ اس عمل کو اپنی امت کے لیے مانگ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا، یہ جو عمل فرشتے کر رہے ہیں میری امت کو بھی یہ عمل عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا، میں نے اس عمل کو آپ کی امت کو عطا کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں، دوسرے آسمان پر گیا، وہاں پر فرشتے وہاں بھی موجود تھے۔ ایک فرشتہ موجود تھا جس کے ماتحت 2 لاکھ فرشتے تھے، اور جب میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ بہت سارے فرشتے رکوع کیے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، رکوع کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے ارشاد فرمایا، جبرائیل، یہ کب سے رکوع میں ہیں؟ عرض کرنے لگے، حضور، جب سے پیدا ہوئے تب سے رکوع میں ہیں، اور قیامت تک رکوع میں رہیں گے۔ اور رکوع میں کیا کر رہے تھے؟ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، اور مختلف ہر آسمان کے فرشتوں کی تسبیح الگ الگ ہے، تسبیح ہی ہے سب کی، مگر ہر ایک کی تسبیح کا انداز الگ ہے۔ میرے آقا کو فرشتوں کا رکوع کرنا بہت پسند آیا۔ جبرائیل نے عرض کیا، حضور، اپنی امت کے لیے یہ بھی مانگ لیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے فرمایا میں نے آپ کی امت کو رکوع بھی عطا فرما دیا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر گئے، 3 لاکھ فرشتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور حضور جب وہاں پر پہنچے تو حضور نے دیکھا کہ وہاں کے فرشتے سجدے میں تھے۔ حضور نے سلام کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہ فرشتے سجدے سے اٹھے، وعلیکم السلام کہا، پھر سجدے میں چلے گئے۔ ایک بار سجدے میں تھے، سلام کا جواب دیا، پھر سجدے میں چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کب سے سجدے میں ہیں؟ تو اس فرشتے نے، جبرائیل امین نے عرض کیا حضور جب سے پیدا ہوئے ہیں سجدے میں ہیں، اور صرف آپ کے سلام کا جواب دینے کے لیے انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تھا اور دوسرا سجدہ کر لیا۔ اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میری امت کو یہ عمل عطا فرما دے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو 2 سجدے عطا فرما دیے۔ اس کے بعد حضور چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں پر دیکھا کہ فرشتوں کی ایک بڑی جماعت بیٹھی ہوئی، حضور نے وہاں پر بھی سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ ایک بڑی جماعت قاعدے میں بیٹھی ہوئی ہے، جس طرح ہم دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں بیٹھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کب سے بیٹھے ہیں؟ تو جبرائیل نے وہی جواب دیا، جب سے پیدا ہوئے تب سے بیٹھے ہیں اور قیامت تک یہ بیٹھے رہیں گے۔ اللہ کے رسول نے اپنی امت کے لیے قاعدہ مانگ لیا۔ 5ویں آسمان پر پہنچے، میرے آقا نے دیکھا کہ فرشتوں کی ایک جماعت عاجزی اور انکساری کے ساتھ، جس کو ہم اپنی زبان میں خشوع و خضوع کہتے ہیں، یعنی اپنے دلوں کو جھکا کر اور اپنی گردنوں کو جھکا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے تھے۔ حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کب سے کھڑے ہیں اس انداز سے؟ جبرائیل کا وہی جواب تھا، اور پھر کہا کہ حضور یہ بھی آپ اپنی امت کے لیے مانگ لیں۔ حضور نے اس کو بھی اپنی امت کے لیے مانگ لیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو خشوع و خضوع عطا فرمایا۔ اب یہ نماز کی 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے قیام، دوسری بات ہے رکوع، تیسری بات ہے سجدے، چوتھی بات ہے قاعدہ، اور 5ویں بات ہے خشوع و خضوع۔ اور یہ جو 4 چیزیں ہیں، نماز میں جو 7 چیزیں ہم پر فرض ہیں، ان میں یہ 4 چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے عمل کی صورت میں ہمیں عطا فرما دیا۔ بندے کو چاہیے کہ وہ خدا کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ جس کو رب نے قیام کا حکم دے دیا وہ قیامت تک رکوع نہیں کر سکتا، جسے رب نے رکوع کا حکم دے دیا وہ قیامت تک سجدے نہیں کر سکتا، جو سجدوں میں ہے وہ قیامت تک قاعدے میں نہیں آ سکتا، جو قاعدے میں ہے وہ قیامت تک خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ تمام چیزوں کو ایک نماز میں جمع کر دیا۔ وہ لوگ قیامت تک ایک ہی عمل کرتے ہیں، اور رب قدیر کا شکر ہے کہ رب قدیر نے قیامت تک ان تمام اعمال کے مجموعے کو نماز کی شکل عطا فرما دی۔ ہم قیام بھی کرتے ہیں، یہ قیام کرنا ایک طرف نبی کا حکم ہے، دوسری طرف فرشتوں کی سنت ہے، اور فرشتوں کی اتنی عظیم سنت ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے ارشاد فرمایا کم سے کم قیام اس انداز کا کیا جائے کہ تمہارا کھڑا ہونا فرشتوں کے کھڑے ہونے جیسا ہو۔ اتنی جلدی بھی تم نماز ادا نہ کرو، اتنی تیزی کے ساتھ بھی تم نماز ادا نہ کرو کہ تم ابھی کھڑے بھی ہو اور جلدی سے جلدی تم نے سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، مختصر سا سورہ بھی پڑھ لیا اور فوری رکوع میں چلے گئے۔ نماز کو بندہ جتنے اطمینان سے ادا کرتا ہے، جتنا خشوع و خضوع سے ادا کرتا ہے، جتنا عاجزی و انکساری سے ادا کرتا ہے، بندے کے لیے یہ نماز اتنا ہی تقرب الہی کا سبب بنتی ہے، اللہ کے مقرب بننے کا سبب بنتی ہے۔ میں نے شاید سابقہ نشست میں بتلایا تھا حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کسی نے سوال کیا کہ آپ اتنے لمبے لمبے سجدے کیوں کرتے ہو؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور سے پوچھا تھا نماز کیسی پڑھو، تو حضور نے فرمایا تھا نماز اس طرح سے پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یا کم سے کم اس انداز سے پڑھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب تک سجدے میں اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ نہیں کر لیتا اس وقت تک سجدے سے میں سر نہیں اٹھاتا۔ یہی وجہ ہے میرے طویل سجدہ کرنے کی، یہی وجہ ہے یہ لمبے لمبے سجدوں کی۔ مگر آج لمبے سجدوں کے واقعات تو ہمارے کانوں تک آتے ہیں، ہماری نگاہوں سے گزر جاتے ہیں، مگر لمبے سجدے ہم سے ادا نہیں ہوتے، لمبے سجود ہم ادا نہیں کر پاتے۔ بڑی مشکل سے 3 تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور بعضوں کی تو حالت یہ ہوتی ہے کہ سجدے میں ابھی پہنچتے بھی نہیں ہیں کہ اٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس نماز سے بندے کا دل ہی نہ لگا ہو، جس نماز میں بندے کا دل ہی نہ لگا ہو، ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز بھی ہو رہی ہے، تجارت بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، دوستوں سے کیا بات کرنا ہے وہ بھی ساری چیزیں یہیں پر نماز میں ادا ہو رہی ہیں۔ نماز بھی ہو رہی ہے، کیا کیا ہمیں خرید کر لانا ہے وہ ساری فہرست نماز ہی میں بن رہی ہے۔ نماز بھی ہو رہی ہے، گھر میں کیا بنانا ہے کیا پکانا ہے یہ ساری فہرست نماز ہی میں بن رہی ہے۔ نماز بھی چل رہی ہے، سالن میں نمک کم ڈال دیا وہ خیال بھی نماز میں آ رہا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی عبادت میں ہمارے ساتھ ہو رہا، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہم کرتے ہیں اس کام میں کوئی تیسرے کام کا خیال ہمیں نہیں آتا، یہ اللہ کی عبادت ہی میں آتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمارے نمازوں کو درست ہونے نہیں دینا چاہتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ بندے کا کبھی کبھی ایک سجدہ بھی اسے معراج نصیب کر دیتا ہے، ایک سجدہ بھی اسے سربلندی دے دیتا ہے، ایک رکوع اس کے سارے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے، ایک قیام اللہ کا مقرب بننے کا سبب بن جاتا ہے۔ شیطان یہ جانتا ہے، اسی لیے ہر طرح سے کوشش کرتا ہے، کبھی دائیں دیکھنے لگاتا ہے، کبھی بائیں دیکھنے لگاتا ہے، کبھی کسی کی ٹوپی گر گئی تو اسے فکر نہیں ہوتی، ہمیں فکر ہوتی ہے، کسی کی نوٹ گر گئی تو وہ جہاں تک جا رہی ہے ہماری نظر وہاں تک جا رہی ہے، کسی کے جیب سے کاغذات گر گئے تو اسے اتنی فکر نہیں ہوتی جتنا بازو والے کو فکر ہوتی ہے، اور بازو والا غور سے دیکھتا ہے کہ آخر کیا ہے، نوٹ گری ہے تو کتنی نوٹ اس کے اندر ہے، کتنا پیسہ اس کے اندر ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہماری عبادتوں کا حصہ بن چکی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عبادت ادا تو ہو جاتی ہے، آپ کے ذمے سے فرض تو ساقط ہو جاتا ہے، مگر نماز کا اثر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ اور نماز کا اثر یہ ہے کہ نماز کا پڑھنے والا ادھر نماز پڑھ لیا تو نماز کا فائدہ اس کے لیے یہ ہے کہ نماز کی برکت سے بندہ ہر قسم کے گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر قسم کی غلطیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، فواحشات اور منکرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مگر ہم تو مسجد ہی میں دیکھتے ہیں، ابھی نماز کا سلام پھیرا ہی نہیں ہے، بازو والے کو ستانا شروع کر دیا، کسی کو ہنسانا شروع کر دیا، کسی پر ظلم کرنا شروع کر دیا، کسی کا مذاق بنانا شروع کر دیا۔ یہ مسجد ہی میں یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے عبادت اس انداز کی ہو۔ میں خواتین سے بھی کہنا چاہتا ہوں، مردوں کے مقابلے آپ کے پاس میں فرصت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے ہمارے پاس فرصت کہاں سے زیادہ، کپڑے دھونا بھی ہمیں ہی ہے، کھانا بنانا بھی ہمیں ہی ہے، گھر دھونا بھی ہمیں ہی ہے، صاف صفائی بھی ہمارا کام ہے، مگر اس کے باوجود آپ کے پاس میں اتنا وقت ہوتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطمینان سے عبادت کر سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود اذانوں کی آواز کانوں تک آتی ہے، اور بعض لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ مسجدوں سے اذانیں پرندوں کے لیے دی جاتی ہوگی، جانوروں کو مسجد میں بلایا جاتا ہوگا، اسی لیے انسان مسجد میں نہیں آتا۔ اور جہاں انسان مسجد میں آنا بند کر چکا اور مسجدیں خالی دکھنے لگی تو جانور مسجد میں آنا شروع ہو گئے۔ آپ دیکھیں بلیاں مسجد میں گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں، کبھی کبھی کتے مسجد میں آ جاتے ہیں، کبھی کوئی اور جانور مسجد میں آ جاتا ہے، اور لوگ نہ جانے کی وجہ سے بعض مسجدوں پر لوگوں نے قبضہ کر کے بھینسوں کا طبیلہ بنا لیا، بھینسوں کا طبیلہ بھی بنا لیا۔ پتہ کیا چل رہا ہے؟ انسان کو جہاں آنا تھا، مسلمان کو جہاں پہنچنا تھا وہ وہاں نہ پہنچا تو جانور اس مقام پر پہنچ گئے۔
اور بندہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، اللہ کے فضل سے محروم ہو گیا۔ ضرورت اس امر کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہ ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو، کیونکہ خاموشی قبرستان میں ہوتی ہے، اور گھر میں بھی خاموشی رہی تو گھر اور قبرستان میں کوئی فرق نہ رہے گا۔ اپنے گھروں کو عبادت سے سجاؤ، اپنی پیشانیوں کو عبادت کی زینت عطا کرو، اور اپنے گھروں کو اور اللہ کے گھروں کو، عبادت گاہوں کو جس قدر ہو سکے آباد کرتے رہو۔ اگر آباد نہیں کریں گے تو ہمارے گھر بھی ویران ہونے میں دیر نہیں لگے گی، ہمارے گھروں کو برباد ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ آج جتنی مشکلیں ہمارے گھروں پر ہیں، یہ تلاوت قرآن نہ کرنے کا نتیجہ ہے اور اللہ کی عبادتوں کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ تم خدا کی عبادت کے پابند ہو جاؤ، رب قدیر اپنے فرمان کے مطابق ان گھروں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، نماز میں جو چیز ہمیں عطا کی گئی، چاہے وہ قیام ہو، رکوع ہو، سجود ہو قاعدہ ہو، یا خشوع و خضوع ہو، یہ تمام چیزیں ہماری عبادت کو سنوارنے کے لیے بھی ہے، اور ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے، اے میرے بندو، میں نے تمہیں فرشتوں کی الگ الگ عبادت کو ایک جگہ جمع کر کے عطا کر دیا، اب تم اسے ادا کرنا چاہو تو خشوع و خضوع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو۔ کسی کو دکھانے کے لیے نماز نہ پڑھو، کسی کو خوش کرنے کے لیے نماز نہ پڑھو، کسی پر ظاہر کرنے کے لیے اللہ کی عبادت نہ کرو، بلکہ رب کی خاطر رب کی عبادت کرو۔ تمہارا قیام جتنا درست ہوگا، تمہارا رکوع جتنا اچھا ہوگا، تمہارے سجدے جتنے اچھے ہوں گے، تمہاری نماز میں خشوع و خضوع جتنا اچھا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو اتنا ہی پسند فرمائے گا، اور اس عبادت کو پسند فرما کر اپنے بندے کو اپنی کامل نعمتیں عطا فرمائے گا اور کامل رحمتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ نماز کے تعلق سے بہت اہم اور ضروری باتیں تھیں جو آپ تک مجھے پہنچانی تھی، کیونکہ بندہ جب یہ سنتا ہے کہ یہ کوئی عمل کسی بڑے سے ثابت ہے اور کس طریقے سے یہ عمل کیا گیا، تو بندوں کے اندر اس بات کا شوق ہوتا ہے۔ وہی شوق پیدا کرنے کے لیے میں نے ان چیزوں کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ بس آپ تھوڑی سی زحمت گوارا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس انداز کی ہو کہ رب اس عبادت کو پسند کرے، اور اس عبادت کے ذریعے ہمیں سکون نصیب ہو، ہمیں اطمینان نصیب ہو، اور ہمارے گھر سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوتی رہیں۔ اب اس کے بعد اسی آیت کا ایک تیسرا حصہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ نماز کے تعلق سے تو زندگیاں ختم ہو جائیں اس کی فضیلتیں ختم نہیں ہوتی، موقع بنتا رہے گا تو آپ کے سامنے گفتگو ہوتی رہے گی۔ جہاں نماز کے بے شمار فائدے ہیں، وہیں نماز چھوڑنے کے بھی بہت نقصان ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اللہ سے بندے کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے، اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، حضور سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ تعلق اگر کمزور ہو گیا تو ہماری دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ عبادتوں کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرو۔ اسی آیت کی تیسری بات ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی متقین کی ایک اور علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فائدے کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے کیا انعامات اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، اس حوالے سے آئندہ نشست میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو ہوگی۔ فقہی مسائل چل رہے تھے، فقہی مسائل میں نجاست کو پاک کرنے کے طریقے بیان کیے جا رہے تھے کہ کس طریقے سے نجاست کو پاک کیا جائے۔ کپڑے یا جسم میں ناپاک رنگ لگ گیا یا ناپاک مہندی لگ گئی تو اس کے پاک کرنے کا کیا حکم ہے؟ کسی انسان کے کپڑے پر یا جسم پر کوئی ناپاک رنگ لگ گیا، یعنی ایسا رنگ ہے کہ جس میں حرام اشیاء ملا دی گئی تھی، ناجائز چیزیں ملا دی گئی تھی، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسے اتنی دفعہ دھوئیں کہ اس سے صاف پانی گرنے لگے تو پاک ہو جائے گا، اگرچہ کپڑے یا جسم پر رنگ باقی ہو۔
یعنی کوئی ناپاک رنگ لگ گیا، ناپاک مہندی لگ گئی، تو اب آپ جب اس پر پانی بہائیں گے تو پہلے تو رنگ والا پانی بہنا شروع ہوگا، اور اتنا پانی بہاتے رہیں کہ اب رنگ کا اثر ختم ہو جائے اور صاف پانی بہنا شروع ہو جائے، تو پھر بندے کا جسم کا وہ حصہ بھی پاک ہو گیا، بندے کے کپڑے کا وہ حصہ بھی پاک ہو گیا۔ اب اگر کلر کا رنگ کا اثر باقی ہے کپڑے پر، یا رنگ کا اثر باقی ہے بدن پر، تو پھر اس کو ہٹانا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اصل جو چیز تھی ناپاکی وہ پانی کے ذریعے، چونکہ صاف پانی بہنے لگا تو پانی کے ذریعے وہ چیز الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کپڑا رنگ کرنے کے لیے پانی میں ڈالا تھا، یعنی رنگ میں ڈالا تھا، اور اس میں بچے نے پیشاب کر دیا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے گھر میں دوپٹے رنگے جاتے ہیں، گھر میں کپڑے رنگے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ انسان گھر میں کرتا ہے، تو اب اگر اس رنگ کی بالٹی میں یا اس رنگ کے بگونے میں یا اس رنگ کے دیگ میں کسی بچے نے پیشاب کر دیا تو اس رنگے ہوئے کپڑے کو کیسے پاک کیا جائے؟ کیونکہ کپڑا بھی پانی میں ہی تھا پہلے سے، رنگ والے پانی میں کپڑا تھا، اسی میں بچے نے پیشاب کر دیا، تو اس کو کیسے پاک کیا جائے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ تو محققین فرماتے ہیں کہ کپڑے کو 3 مرتبہ اچھی طرح سے دھو لیں، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ یعنی اس میں رنگ کو چھڑانے کی اب ضرورت نہیں ہے، کپڑے کو اگر اچھی طریقے سے دھو لیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح زخم سے خون بہہ رہا تھا، اس میں راکھ بھر دی گئی، تو اس کے پاک کرنے کا کیا حکم ہے؟ کبھی کبھی زخم کو بھرنے کے لیے مختلف لوگوں کے پاس میں تدابیر ہوتی ہیں، کوئی چائے کی پتی بھر دیتا ہے کہ زخم بند ہو جائے، خون بہنا بند ہو جائے، کوئی ہلدی ڈال دیتا ہے، کوئی کچھ ڈال دیتا ہے، تو اب اس کو پاک کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ زخم اور راکھ ایک بن جاتے ہیں، اسی طرح زخم اور ہلدی یا خون اور ہلدی ایک جیسا ہو جاتا ہے، تو اس کو پاک کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے متعلق اکابرین اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اسے بھی دھو ڈالیں، پاک ہو جائے گا، اگرچہ کہ راکھ کا نشان باقی ہو، راکھ کا نشان اگر باقی بھی ہوگا اس کے باوجود وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناپاک تیل یا گھی بالوں یا جسم کو لگا لیا کرتا ہے انسان، اسے کیسے پاک کیا جائے؟ یعنی جو چیزیں ناپاک ہیں، ناپاک تیل لگا لیا اپنے بدن کی سلامتی کے لیے، یعنی کسی نے دے دیا بھائی یہ فلاں جانور کے چربی کا تیل ہے، اس کی ہڈیوں کا تیل ہے، آپ اسے لگا لو، آپ کے درد ختم ہو جائیں گے، آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ اپنے اپنے طور پر لوگوں کو ایسی چیزیں فارمولے دیتے رہتے ہیں، تو اب اگر کسی نے ایسا تیل لگا لیا جو ناپاک تھا، یا ایسا گھی بالوں یا جسم پر لگا لیا جو ناپاک تھا، تو اس کے پاک کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو اکابرین جواب دیتے ہیں کہ اس کے پاک کرنے کا حکم یہ ہے کہ 3 دفعہ جسم یا بالوں کو دھو ڈالیں، پاک ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ جسم کو یا بالوں کو دھو ڈالیں، بالوں پر لگایا بال کو دھو دیں، جسم پر لگایا جسم کو دھو لیں، پاک ہو جائے گا۔ اگرچہ تیل کی چکنائی بالوں اور جسم پر موجود رہے، صابن یا گرم پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی چکنائی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں اگر مردار کی چربی لگی ہو تو پھر جب تک چکنائی نہیں جائے گی پاک نہیں ہوگا۔ اس چکنائی کو دور کرنے کے لیے آپ جس صابن کا استعمال کر سکتے ہیں یا جس چیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کا آپ استعمال کر کے اپنے جسم سے اس ناپاکی کو دور کر لیں۔ یہ کچھ مسائل بیان ہوئے ہیں، آئندہ انشاءاللہ اور بھی مسائل آپ حضرات کے سامنے کوشش کروں گا، چونکہ رمضان شروع ہو رہا ہے، اللہ نے زندگی باقی رکھی اور حالات ہمارے لیے سازگار رہے تو ضرور آنے والی نشست میں انشاءاللہ رمضان کے مسائل آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ ان مسائل کو 1 مہینے کے لیے ہم روکیں گے تاکہ رمضان کے مہینے میں رمضان کے مسائل سے آپ حضرات واقف ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ رب قدیر ہماری زندگیوں کو سلامتی عطا فرما، ہر قسم کی آفات سے، ہر قسم کی بلیات سے، ہر قسم کی ملامت سے، ہر قسم کے جادو سے، ہر قسم کی بری نظر سے، ہر قسم کے شر سے
ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے آس پڑوس کی حفاظت فرما، تمام تیرے بندوں کی حفاظت فرما۔ مولا اس بیماری کو جو بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، کورونا نام کی بیماری، اس کو تیرے تمام بندوں سے دور فرما دے۔ اے رب قدیر، اس بیماری کی وجہ سے عبادات پر جو پابندیاں لگ رہی ہیں مولا، اس عبادات کی پابندیوں کو ہم سے ہٹا لے۔ اے میرے مولا، اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کی وبا سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی بلا سے ہماری حفاظت فرما۔ جتنے حضرات اس بیماری سے متاثر ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، ان سب کو صحت عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صحت عطا فرما دے۔ مولا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما دے، ہمارے ساتھی سید مصطفیٰ حسینی صاحب کی درجات کو بلند فرما دے۔ مولا ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ رب قدیر اپنے فضل و کرم سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما دے۔ کل بروز قیامت ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے مرحومین کو اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔